الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ رمضان سے لے کر شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے شروع والے 10 دن ماہ ذی الحج کہلاتے ہیں۔ شوال سے لے کر ذی الحج کے شروع والے 10 دن اشہر حج کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور یہ عبادات کا ایسا سلسلہ ہے، ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو ختم ہوتا ہے۔ ماہ رمضان بھی فضیلتوں والا مہینہ تھا، شوال کا مہینہ بھی برکتوں والا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حج کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن بھی حج کے مہینے میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اسلام کے ارکان بیان فرمائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ارکان اسلام میں بھی حج کا نمبر 4 نمبر پر آتا ہے، اور احکامات کے اعتبار سے بھی ذی الحج کا نمبر اخیر میں آتا ہے، 4 نمبر پر۔ نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ آپ اسے روزانہ ادا کرتے ہیں، اور ایسی عبادت ہے گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، سفر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، حضر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، زمین پر بھی ادا کر سکتے ہیں، آسمان پر بھی ادا کر سکتے ہیں، سواری پر بھی ادا کر سکتے ہیں، ہوائی جہاز پر بھی ادا کر سکتے ہیں، ریل گاڑی پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ غرض یہ روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، زمین کے جس حصے پر چاہے، آسمان کے جس خلا میں بھی چاہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں بھی آپ چاہیں نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جس جگہ پر نماز ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہو، اور روزے سال بھر میں جب چاہیں آپ روزے رکھ سکتے ہیں، جب چاہے رکھ سکتے ہیں،
اور فرضی روزے جو ماہ رمضان کے ہیں وہ صرف ماہ رمضان میں ہی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نفلی روزے جب چاہے آپ سال بھر میں ان کا اہتمام کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے عیدین کے دنوں میں۔ اور اسی طرح پر زکوٰۃ جب فرض ہوگی صاحب نصاب پر، وہ جب چاہے اسے ادا کر سکتا ہے، دنیا کے جس کونے میں چاہے وہ ادا کر سکتا ہے، سفر میں کر سکتا ہے، حضر میں کر سکتا ہے، ایک شخص کو دے کر ادا کر سکتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دے کر ادا کر سکتا ہے، اور ایک ہی مرتبہ میں ادا کر سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کر ادا کر سکتا ہے، سال بھر میں جب چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ کتنے رکن ہو گئے؟ 3 ہو گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ چوتھا نمبر آتا ہے حج کا، اور حج یہ ایسی عبادت ہے، اس عبادت کو صرف اور صرف حج کے دنوں میں ہی ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سال بھر میں کسی اور دن میں حج کے ایام کے علاوہ آپ حج کی تکمیل نہیں کر سکتے، حج ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جگہ مخصوص ہے، اس کے لیے وقت مخصوص ہے، اس کے لیے ایام مخصوص ہیں۔ ایام سے ہٹ کر کسی اور دن میں حج ادا کرو گے، حج ادا نہیں ہوگا۔ جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر حج ادا کرو گے، حج قبول نہیں ہوگا۔ اور مقام سے ہٹ کر کسی اور مقام پر ادا کرو گے، جو مخصوص طریقے ہیں ان مخصوص طریقوں سے ہٹ کر، حج کے ارکان سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے ادا کرو گے، حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ تو حج کے لیے سفر کا سلسلہ ماہ شوال سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے، عظیم مہینہ ہے، عظیم عبادت ہے، 30 روزے رکھے، اور اللہ کا قانون ہے ایک نیکی کرنے کا ثواب 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ جب 30 روزے رکھے تو 30 روزوں کا 10 گنا بنتا ہے 300۔ اور ماہ رمضان کے عید الفطر کے متصل بعد ہی شوال کا مہینہ، یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے، اور یکم شوال کے بعد جب شوال کے ایام آئے تو 6 روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھنے کا اہتمام تھا، اور یہ ماہ شوال کے اندر ہی رکھے جاتے ہیں۔ اور ان 6 روزوں کو جب رکھے گا، بہتر تو یہ ہے کہ ماہ عید الفطر کے فوراً بعد ان کو رکھ لے، ورنہ پورے مہینے میں رکھ سکتا ہے، تو ہر ایک روزے کا ثواب 10 گنا بنتا ہے۔ تو 6 روزے ہوئے، اور 6 روزوں کا 10 گنا بنتا ہے 60۔ تو پہلے بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی، تو اس اعتبار سے سال میں کل کتنے دن ہوئے؟ 360۔ جب اس نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے اور ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس کو وہ 360 روزے رکھنے والا بن گیا، 360 دن روزے رکھ کر عبادت کرنے والا بن گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، جس شخص نے ماہ شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جس نے سال بھر روزے رکھے، پورے سال روزے رکھے۔ تو ماہ رمضان کو روزے رکھنے والا، شوال کے مہینے میں روزے رکھنے والا، سال بھر کے روزے رکھنے والوں کے مساوی ہے، کہ جس طرح کے مسلسل اس نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ شوال کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔
اسی مہینے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی تو اس اعتبار سے بھی شوال کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شوال کے مہینے کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے جس کا شمار حج کے مہینے میں ہوتا ہے، اور اب ذی قعدہ کی غالباً 3 تاریخ ہے۔ شوال کا مہینہ مکمل ہو چکا، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا، تو گویا کہ آپ کے حج کے ایام شروع ہونے میں 1 مہینہ 4-5 دن رہ گئے، 1 مہینہ 4-5 مہینے رہ چکے ہیں، 4-5 دن رہ چکے ہیں۔ تو ذی قعدہ کا مہینہ جاہلیت کی بنا پر بعض مقامات میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، خالی کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کا اندر لوگ خوشی شادی کا، نکاح وغیرہ کا اس مہینے کا اندر زیادہ تر اہتمام نہیں کرتے، رشتہ زوجیت کے بندھن میں زوجین کو نہیں باندھتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، خالی کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہے کیوں نہیں کرتے؟ بعض دیہاتوں میں، بعض علاقوں میں جہاں میں دین کی دور تک شمع روشن نہیں ہے اور لوگ جس طرح چلے آ رہے ہیں جدی پوستی اسی کے مطابق اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں خالی کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس مہینے کے اندر وہ شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے کہ برکت سے یہ خالی ہے، برکت سے یہ مہینہ خالی ہے، اس لیے نہیں کرتے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں موجود ہیں، اور مدینہ منورہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمروں کی تکمیل کی، 4 عمرے ادا فرمائے مدینہ المنورہ میں ذی قعدہ کے مہینے کے اندر، ذی قعدہ کے مہینے کے اندر۔ تو شوال کے مہینے سے ہی لوگ جو ہے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں حج کے لیے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس وقت حج کے ایام آئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حج کر رہے، صحابہ بھی حج کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کر رہے۔ کیوں کر رہے؟ کیونکہ یہ ایک پکار تھی، یہ ایک ندا تھی، اور وہ پکار، وہ ندا کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کے خلیل تھے، اللہ جل جلالہ کے پیارے تھے، دوست تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، میرے رب نے پیغام دیا، اے ابراہیم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو۔ اعلان کیا کرنا تھا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کرو۔ کس چیز کا اعلان کرے؟ فی الناس بالحج، حج کا اعلان کرے۔ کس طرح اعلان کرے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگ پیادہ آئے، سوار ہو کر آئے، دنیا کے چپے چپے سے آئے، کونے کونے سے آئے، ہجوم کی شکل میں آئے، انفرادی صورت میں آئے، اور لوگ جو ہے اس گھر کا حج کے لیے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی، اعلان کیا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اعلان کرنا تھا۔ اب قیامت تک جو لوگ بھی حج کے لیے جاتے، جو لوگ بھی عمرے کے لیے جاتے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب پر وہ حج کے لیے جاتے۔ جس نے جتنی مرتبہ پکار پر لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ اسے زندگی میں عمرے کی سعادت نصیب فرماتے، حج کی سعادت نصیب فرماتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اب لوگ اللہ کے گھر کا حج کے لیے جا رہے، اللہ کے گھر کے حج کے لیے جا رہے،
حج کے لیے جا رہے ہیں. اب جب حج کیا, حج کے لیے احرام باندھا, اب جب احرام باندھا جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کی بنا پر ہر چیز جو حج شروع ہو گیا, جبکہ حقیقت یہ ہے احرام حرام نہیں کرتا, ہم ممنوع کرتا ہے, روکتا ہے بہت ساری چیزوں سے. احرام باندھنے کے بعد جب بندہ تلبیہ پڑھتا ہے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک, جب بندہ کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, یا وحدہ لا شریک کی گواہی دیتا ہے, رب کی گواہی دیتا ہے, تو اس وقت اس کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے. کیا ممنوع ہو جاتا ہے؟ کہ خوشبو نہیں لگانی ممنوع ہو جاتا ہے. کیا ممنوع ہو جاتا ہے؟ کہ بال نہیں کاٹنے ممنوع ہو جاتا ہے. کیا ممنوع ہو جاتا ہے؟ بھائی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے ممنوع ہو جاتا ہے. کیا ممنوع ہو جاتا ہے؟ کہ بھائی اب تم نے اپنی جائز نفسانی خواہشات اپنی زوجہ سے پوری نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں کہ اب میں اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتا ہوا حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں, عمرے کے لیے جا رہا ہوں. جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک, اب اس کے لیے فوراً ممنوع ہو گئی ہے. اور یہ احرام یاد دلاتا ہے کفن کی. اب سے پہلے اس نے سلا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا, سلا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا, اب یہ صرف 2 کپڑے پہن رہا ہے, 2 کپڑے پہن رہا ہے. ایک اپنے جو ہے سینے پر ڈال رہا ہے اور ایک اپنے ناف سے نیچے ڈال رہا ہے. اب دونوں کپڑے بغیر سلے ہوئے وہ ڈال رہا ہے اپنے اوپر, اور یہ 2 کپڑے اسے کفن کی یاد دلا رہے کہ آج تو, اب سے پہلے تو سلا ہوا کپڑا پہنا کرتا تھا, اب تو احرام کا کپڑا پہن رہا ہے. تو یاد رکھ ایک دن جب تجھے موت آئے گی, تجھے اسی طرح بغیر سلے ہوئے کپڑوں میں پہنا لٹا کر تجھے مٹی کے ڈھیر کے نیچے دفن کیا جائے گا, مٹی کے ڈھیر کے نیچے تجھے دفن کیا جائے گا. اب یہ بندہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے جاتا ہے. اللہ کے یہ بندے ہیں, اللہ کے یہ مخلوق ہیں, ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے مخلوق ہیں. اہل ایمان کے دلوں میں رب کی محبت ہے, رب کا عشق ہے, رب سے محبت ہے, رب سے عشق ہے. اب اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کے قدموں کو چوموں, اپنے رب سے معانقہ کروں, اپنے رب کو بوسہ دوں. اس کا دل یہ چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص رب کو بوسہ نہیں دے سکتا, کوئی شخص رب کے جو ہے قدموں میں نہیں, قدموں کو بوسہ نہیں دے سکتا, رب سے معانقہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کیونکہ اس مقام پر وہ دوڑی ہے, سانس پھول جاتا پھر آہستہ چلتی, اس جگہ پر آ کر پھر دوڑنا شروع کر دیتی. تو ان کی عادت ایسی میرے رب کو پسند آئی کہ قیامت تک ہر عمرہ کرنے والے کے لیے, حج کرنے والے کے لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ اس مقام پر پہنچ کر تو نے دوڑنا ہے, میرے نبی کی سنت کو اپنانا ہے, میری نیک بندی حاضرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو اپنانا ہے. اب اس کے لیے یہ حکم ہوا جب حج کا دن شروع, حج کا ایام شروع ہوئے 8 ذی الحج, پھر رب نے حکم دیا کہ بھائی اے میرے بندے, اب تک تو میرے گھر کا طواف کر رہا تھا, ملتزم سے چمٹ کر دعائیں کر رہا تھا, حجر اسود کو بوسہ دے رہا تھا, اور صفا مروہ پر دوڑے لگا رہا تھا, اور وہاں پر دعائیں مانگ رہا تھا, اپنے عشق کا مجھ سے اظہار کر رہا تھا. میرے حکم کو مکمل کر 1,00,000 نمازوں کا ثواب تو وہاں حاصل کر رہا تھا. اب میری طرف سے تیرے لیے حکم یہ ہے کہ اب چھوڑ دے حجر اسود کو, اب چھوڑ دے ملتزم کو, اب چھوڑ دے مطاف کو, اب چھوڑ دے بیت اللہ کو, اب چھوڑ دے صفا مروہ کو. اب تو نے کہاں جانا ہے؟ اب تو مینا میں جا, مینا میں جا. اب وہاں پر جا کر 5 نمازیں کی ادائیگی کر. اب وہاں پر جا کر وہ 5 نمازوں کی ادائیگی کر رہا ہے. پھر رب نے حکم دیا, پورا دن وہاں پر تو نے گزارا, 5 نمازوں کو مکمل کیا. پھر فرمایا اس کے بعد تو نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد تو نے ایسا کرنا ہے, عرفات میں جانا ہے. عرفات میں جا کر تو نے ایسا کرنا ہے کہ عصر اور ظہر کی نماز کو جمع کر ایک ساتھ پڑھنا ہے, اور جب غروب آفتاب ہوا اس وقت تک تو میدان عرفات میں رہے گا. اور میدان عرفات کے بعد تو نے 2 نمازوں کی تکمیل کر ادائیگی کر اب تو چلا جا مزدلفہ کی طرف. اور مزدلفہ میں جاتے ہوئے تو نے اب یہاں پر مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا, غروب آفتاب ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا. تیرے لیے حکم یہ ہے
اس سے پہلے حکم یہ تھا کہ جیسے غروب آفتاب ہوا مغرب کی نماز تیرے لیے واجب تھی کہ تو اسے وقت پر ادا کر، لیکن اب رب کا حکم یہ ہے غروب آفتاب ہو گیا لیکن تو نماز نہ پڑھ، اب تو نے کیا کرنا ہے، اب تو نے مزدلفہ میں جانا ہے، مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ تو نے جمع کرنا ہے، وہاں پر جا کر ان دونوں نمازوں کو تو نے ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ مزدلفہ میں چلا گیا، اب مزدلفہ میں جانے کے بعد اگلا دن جب آیا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر حکم ہوا کہ اب تو آ جا مینا میں، اب یہ مینا میں آ رہا ہے اور وہاں پر 3 دن قیام کرنا ہے، اور 3 دن قیام کیوں کرنا ہے، ہر دن میں تو نے جو وہاں پر جمرات ہیں وہاں پر ان کو تو نے کنکریاں مارنی ہے، پتھر مارنے، ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو وہ تو ایک پتھر کا ستون ہے، پتھر کا ستون ہے، لیکن ان 3 جو ستون ہیں جمرات ہیں ان مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ان جگہوں پر ان کو جو ہے وسوسہ ڈالا ہے، شیطان نے پھسلانے کی کوشش کی ہے، بہکانے کی کوشش کی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں نہیں آئے، تو جس جگہ پر شیطان نے ان کو بہکایا پھسلایا، اللہ رب العزت نے ان جگہوں پر حکم دے دیا کہ یہاں پر یہ ستون کھڑے کر دیے گئے، اب ان جگہوں پر کیا کرنا ہے، ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہے۔ اب لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، اور لاکھوں کا مجمع جب تک ان شیاطین کو، ان ستونوں کو، ان جمرات کو کنکریاں نہیں مار لے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اس کا حج ادھورا رہے گا، کیونکہ اللہ کا اب حکم یہ ہے کہ ان پتھروں کو کنکریاں مارو۔ تو ہم نے یہ دیکھنا کہ حجر اسود میں فی نفسی کچھ نہیں رکھا، مزدلفہ میں فی نفسی کچھ نہیں رکھا، بیت اللہ کی دیواروں میں فی نفسی کچھ نہیں رکھا، بیت اللہ کے ارد گرد مطاف کی جگہ میں کچھ نہیں رکھا، ہم نے یہ دیکھا صفا مروہ میں کچھ نہیں رکھا، میدان عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، جمرات ہے، ان میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ میرے جو کچھ رکھا ہے میرے حکم میں رکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے، جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تو اس کو خطاب فرمایا، خدا کی قسم اے حجر اسود تجھے میں بوسہ دے رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں نے اپنے حبیب کو دیکھا ہے، اپنے پیغمبر کو دیکھا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا، تو میں اپنے حبیب کی سنت کو ادا کو اپناتے ہوئے تجھے میں بوسہ دے رہا ہوں۔ اگر میں اپنے حبیب کو تجھے بوسہ دیتا ہوا نہ دیکھتا میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، کبھی بھی میں تجھے بوسہ نہ دیتا، صرف اپنے پیغمبر کی ادا کو اپنانے کے لیے، رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تجھے میں بوسہ دے رہا ہوں۔ تو ان جہاں جہاں حج کے موقع پر ان اداؤں کو اپنانے کا حکم ہے، نمازوں کو میں تاخیر کرنے کا حکم ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ جو بھی کچھ رکھا ہے میرے حکم میں رکھا ہے، اور باقی حکم کے بغیر دنیا کے مال و متاع میں جگہوں میں کچھ نہیں رکھا۔ تو یہ جو حج کے ایام ہے بہت بڑی عبادت ہے، حج کرنے والا، حج مبرور کرنے والا اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں میرے رب نے یہ فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کرو، تم میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی۔ کیا طاقت؟ فقہاء اکرام نے مسئلہ بتلا دیا، تم میں سے کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے کہ تم جو ہے سفر کے اخراجات پورا کر سکتے ہو، وہاں پر رہنے کے انتظامات کر سکتے ہو، وہاں پر کھانے پینے کے اخراجات تمہارے پاس موجود ہیں، سفر کے اخراجات تمہارے پاس موجود ہیں، پیچھے اہل خانہ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے جو ہے ان کے اہل عیال ہے ان کے لیے اتنا پیسہ موجود ہے کو پیچھے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، سفر سے واپسی آنے تک ان کے اخراجات کو وہ مکمل دے سکتا ہے، اتنی اس کے پاس وسعت ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں ایسے شخص پر حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے کہ وہ اللہ کا گھر کا حج کرے، اور ایسا ہی فرض ہے جس طرح کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، جس طرح کہ پنجگانہ نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح کہ جو ہے زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح پر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہر بالغ مرد عورت صاحب حیثیت پر، وسعت پر، طاقت رکھنے والے پر، سفری اخراجات رکھنے والے پر، رہنے سہنے کے انتظامات کرنے کے والے پر، اور بیوی بچوں کے لیے مال و متاع سفر سے واپسی آنے تک وسعت رکھنے والے پر
اللہ کے گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے، اللہ کا گھر کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ حج کے دنوں میں 9 ذی الحج کے بعد 10 ذی الحج آتی ہے تو اس میں پھر قربانی ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ 3 طرح کی عبادات ہیں، عبادت بدنی، عبادت مالی اور عبادت بدنی اور مالی۔ عبادت بدنی یہ ہے جو آپ 5 گانہ نماز ادا کرتے ہیں، عبادت مالی یہ ہے جو آپ سال بھر میں آپ کے مال پر جو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ عبادت مالی ہے، اور حج یہ ایسی عبادت ہے جو حج جو ہے عبادت مالی بھی ہے اور عبادت بدنی بھی ہے، اس میں مشقت بھی ہے، مال کو خرچ کرنا بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو عبادات کے اتنے رنگ ہیں ان تمام رنگوں سے اپنے آپ کو رنگین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔